اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ والکلام حول الکتاب المذکور یقع ضمن نقاط النقطۃ الاولی۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی شیخ صدوق کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ کتاب جو من لا یحضرہ الفقیہ ہے یہ دراصل لکھی گئی ہے نعمہ نامی ایک عالم دین کے مطالبے کے اوپر، کہ جب شیخ صدوق کو ترکمانستان کی طرف جو ہے وہ جلاوطن کر دیا گیا، تو وہاں پر یہ صاحب یعنی جن کا نام نعمہ تھا یہ آئے، اور آنے کے بعد نے کہا کہ حضور رازی نے ایک کتاب لکھی ہے طب کے متعلق کہ من لا یحضرہ طبیب، ٹھیک ہے، کہ جس کے پاس طبیب نہ ہو، بیماری ہو جائے تو وہ کیا کرے، اس کتاب کو مطالعہ کرے اور اپنی بیماریوں کا حل اس میں ڈھونڈ لے۔ اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر فقیہ نہیں ہوتا اور کوئی مسائل پیش آ جائیں، فقیہ نہیں، یہ سوال نہیں کر سکتا، تو حضور آپ کوئی ایسی بات بتا دیجئے، کوئی ایسی کتاب لکھ دیجیے جس سے فقیہ نہ ہونے کی ضرورت اس طرف مراجعہ کیا جا سکے۔ تو ان کے اس مطالبے پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی بعد میں انشاءاللہ۔ اب اس کتاب کی کیا خاصیت ہے نا، جس طریقے سے بھی کافی کے متعلق ہم نے پڑھا کہ کافی میں لکھنے میں کیا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے نا، ہاں، تو اس طریقے سے اس کی جو کیا مطلب خاص باتیں ہیں اس کو ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ذکرنا سابقا ان طریقۃ الشیخ الکلینی فی کتابہ الکافی جرت علی ذکر تمام السند غالباً۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کافی کے متعلق کہ کافی میں شیخ کلینی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مکمل سند کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے روایت میں جو سند ہے امام تک اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ولم یشذ عن ذلک الا نادرا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ ولم یشذ ذلک الا نادرا، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شیخ کلینی جو ہے پورے کے پورے سند کو ذکر نہ کرے، بہت کم ایسا ہے، ٹھیک۔ بینما طریقۃ شیخ صدوق جرت علی العکس، ہاں، جبکہ شیخ صدوق کا طریقہ بالکل اس کے برعکس ہے، نہیں وہ کیا کرتے ہیں حذف سند بہت کم کرتے ہیں نادر جگہوں پر، یہ کیا ہے حذف سند زیادہ کرتے ہیں اور مکمل سند کو بہت کم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فهو غالبا يحذف السند ويكتفي بذكر الراوي المباشر عن الامام فيقول مثلا، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں شیخ صدوق کا طریقہ یہ کہ بس اس راوی کا نام لیتے ہیں کہ جو مباشرتاً امام سے سن رہا ہے، واضح انشاءاللہ، ہاں، مثلا ہاں شیخ صدوق جیسے کہ زرارہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ دیا روا زرارہ عن الامام الصادق علیہ السلام اور امام الباقر علیہ السلام، بس اس راوی کا نام ذکر کرتے ہیں جو مباشرتاً امام سے سنتا ہے، یہ شیخ صدوق کا اپنا طریقہ ہے۔ ونادراً ما یذکر تمام سند، اور نادراً ایسا ہوتا ہے شاذ و نادر کے پورے کے پورے مکمل سند کو شیخ صدوق اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ وعلل ذلك في المقدمة بقوله وصنفت هذا الكتاب بحذف الاسانید لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده، ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ شیخ صدوق نے کیوں مطلب سند کو حذف کیا، ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا اس راوی کا نام لکھا اور اس کے بعد امام، تو اس کی وجہ خود انہوں نے اپنے مقدمے میں ہی خود شیخ صدوق نے بتائی کہ ہم نے سند کو اس لیے حذف کر دیا تاکہ سند کی جو کثرت نہ ہو جائے۔ بہت سے مقام پہ آپ نے دیکھا ہوگا حدیث جو ہوتی ہے کیا ہے کل شیء لک حلال حتی تعلم، بس ایک لائن کی حدیث ہے اور اس کے لیے سند جو ہے وہ بہت بڑی بڑی سند ہے، تو حالانکہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں وہ کہ یہ ذکر سند کرنا یہ کوئی مطلب قباحت نہیں، بہت اچھی بات ہے، صاف کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کا صورت فوائد، گرچہ ذکر سند کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس سے اعتبار ہو جاتا ہے کہ حدیث کس نے سنی، مرسل حدیث نہیں رہتی ہے، یہ ساری باتیں ہیں، مگر پھر بھی ہم سے پہلے شیخ کلینی جب یہ کام کر رکھا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ومن هنا احتاج الى ان يذكر آخر الكتاب طرقه الى من يبتدئ بهم السند فيقول مثلا وما رويت عن زرارہ فقد حسنني به۔ ہاں، اب رہی بات یہ کہ جب ایک دم زرارہ سے مطلب یہ ذکر کر دے رہے ہیں تو سند تو زرارہ تک یہ کیسے پہنچے، تو آخر میں کیا کہ آخری کتاب میں کہ حدیث کو بنا اس کے ذکر کر، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، اس سے کیا ہوگا پڑھنے والے کی دلچسپی بڑھے گی، سمجھ رہے ہیں کہ وہ بار بار سند کو نہ پڑھے گا بلکہ ڈائریکٹ حدیث پڑھ لے۔ ہاں، اب رہی بات یہ کہ کبھی یہ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سند وغیرہ کے متعلق انسان جو ہے گفتگو کرے، تو سند وغیرہ کی بات ہوئی تو جا کر آخری کتاب میں دیکھ لے کہ شیخ صدوق جب زرارہ سے حدیث نقل کرتے ہیں تو کس سند سے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی مطلب ایک بہت اچھا طریقہ ہے، دلچسپ طریقہ ہے۔ النقطۃ الثانیہ، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو پڑھاتے ہیں کہیں پہ کافی وغیرہ بھی، تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ سند وغیرہ نہیں ذکر کرتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ وہ تھکنے کی اس وجہ سے ایک دم ڈائریکٹ امام سے جو آخر ہوتا ہے ایسے ذکر کرتے ہیں. تو شیخ صدوق نے کہا کہ چلو اس سے اچھا ہمیں اس طرز پہ کتاب ہی وہ تو سب متل کا طرق بالمشیخ ہے جمع شیخ واضح انشاءاللہ. اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو آخر میں انہوں نے ذکر کیا، اس کو مشیخہ کہا جاتا ہے کہ شیخ صدوق کے مشائخ کون سے ہیں کہ جن سے وہ زرارہ سے نقل کرتے ہیں. یہ مشیخہ جمع ہے کس کی؟ شیخ کی، مفرد اس کا شیخ. ومن المؤسف عدم ذکرہ طرق ہے الی بعض من ابتدأ بهم سند ومن هنا تصبح حدیث مذکورہ مرسلہ. ہاں اب یہی بات کیا کہ جب ان کا طریقہ یہ تھا نا کہ ایک دم سے اس راوی کا نام ذکر کیا کہ جو امام سے ٹچ میں ہے، امام سے مباشرت سن رہا ہے، تو بہت سے وقت ایسا ہوا ہے کہ کچھ سب کا ذکر کیا لیکن کچھ کا ایسا ہے کہ سند ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے مشائخ. اس وجہ سے شیخ صدوق کی کتابوں میں ارسال بہت زیادہ ہیں، مرسلہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں. جس کا سند ذکر نہیں کر پاتے، نہیں کیا، وہ حدیث مرسلہ ہو گئی. تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے مرسلہ کے متعلق گفتگو کی تھی تو وہاں پر مرسلہ کی باتیں آئی تھی تو بالکل شیخ صدوق پہ ہی بات آ گئی تھی کہ شیخ صدوق اگر یہ کہیں کہ قال علی امام صادق تو وہ حدیث صحیح ہے، مطلب معتبر ہے، اور اگر وہ کہیں روی علی امام صادق تو وہ حدیث جو ہے کہ معتبر نہیں ہوگی. نہیں، شیخ صدوق کے بارے میں، مرسل کے بارے میں، ہاں ان کا طریقہ ہے. چونکہ مرسل سب سے زیادہ شیخ صدوق کی کتابوں میں ملے گا اور اس کی وجہ یہی ہے. النقطة الثانية أن الصدوق لم يألف كتابه كجامع لأحاديث أهل البيت عليهم السلام، وإنما ألفه كمرجع عملي للشيعة وليس كمرجع حديثي، ويظهر ذلك من بعض فقرات المقدمة ومن أسلوب الكتاب نفسه. ہاں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ صدوق نے جو کتاب لکھی ہے نا وہ اس حوالے سے نہیں لکھی ہے کہ میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں کہ جس میں احادیث اہل بیت علیہ السلام کو مکمل جمع کر دے رہا ہوں. یہ شیخ کلینین کا دعویٰ تھا. یہ انہوں نے کیا لکھی؟ انہوں نے بس چونکہ کمرجع شیعہ یعنی شیعہ کو اپنے روزمرہ کے مسائل میں، روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پیش آئیں گے ہے نا، اس کے حل کے لیے، چونکہ سامنے والے نے سوال یہی کیا تھا، ہاں، تو اس کے حل کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو خود ان کا یہ دعویٰ بھی نہیں، وہ اس معرض میں ہے بھی نہیں کہ یہ پوری کی پوری احادیث اہل بیت کو جمع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے، یعنی تو سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ مرجع شیعہ ہے، مرجع عملی شیعہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر شیعہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو عملی طور پر کوئی مشکل پیش آئے تو ملا ذوالفقیر کو دیکھ سکتا ہے، لیکن مرجع حدیثی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر حدیث اس میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، وَيَظْهُرُ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ فَقْرَاتِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ أُسْلُوبِ الْكِتَابِ نَفْسِهِ. اور اس بات کو جو ہم نے کہا یہ بات سمجھ میں آتی ہے خود ان کے بعض فقرات سے، بعض جملات سے کہ جو انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور خود اس کتاب کے اسلوب سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ مرجع حدیثی لکھتے، پوری حدیث کو جمع کرتے تو پھر ہاں پورے سند بھی ذکر کرتے، پھر مرسل وغیرہ کو دھیان میں نہ رکھتے. بات ان شاء اللہ ومی ہونا برزت ظاہرۃ فیہ. ٹھیک ہے، وہ ہے. یہیں سے ایک بات اور ظاہر ہوئی کہ انہ حینما یذکر بعض الاحادیث باخذ، یاخذ ہے یا باخذ ہے؟ با ہے یا ہے؟ یا ہے، یاخذ بالتفسیر و تعلیق ہے. یہاں یاخذ ہی درست ہوگا. ہاں، یہی وجہ ہے کہ جب ایک ہی یاخذ ہی ہونا چاہیے، باخذ کا مطلب باخذ ہاں ہو سکتا ہے، باخذ نہیں، یاخذ ہی درست ہوگا. یعنی کہ جب وہ بعض حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو یاخذ بالتفسیر و تعلیق علیہ، اس حدیث پر کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہیں، اس پہ تعلیقہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. وَيَذْكُرُ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِالْحَدِيث، اور اس کو جو ہے کیا ہے حدیث سے متصل کر کے ان سب چیزوں کو لکھ دیتے ہیں. وَلِرُبَّمَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى الْمَرَاجِعِ أَحْيَانًا، اور یہ وجہ ہے کہ بعض جو مراجع جو اس پر رجوع کرتے ہیں اس کتاب کو، وہ چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں کہ یہ حدیث کا لفظ ہے یا شیخ صدوق کی بات ہے. وَيَتَخَيَّلُ الْجَمِيعُ هُوَ الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے انہوں نے مطلب وہ شرح کی ہے، تعلیقہ لگایا ہے. سمجھیں کہ بعض وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی حدیث کا ہی لفظ ہے جبکہ وہ شیخ صدوق اس کو شرح کر رہے ہوتے ہیں. وَيَتَخَيَّلُ الْجَمِيعُ هُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شیخ صدوق کا کلام اور امام کا کلام دونوں مل کر ایک ہی حدیث ہے. وَالْحَالُ أَنَّ بَعْضُهُ حَدِيثٌ امام وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ علیہ الرحمہ. جبکہ بعض جو ان میں سے شیخ صدوق کا کلام ہوتا ہے اور بعض جو ہے امام کا کلام ہوتا ہے. بات واضح انشاءاللہ. اب اس کی مثال دے رہے ہیں. وعلی سبیل المثال ذکر صدوق فی الحدیث الثانی من الجزء الاول، جزء اول کی دوسری حدیث میں وہ ذکر کرتے ہیں قال الماء یطہر ولا یطہر. ٹھیک، فمتى وجدت ماء
ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب وإن وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلا في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم. ترجمہ کریں اس کا. امام فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا بھی ہے اور خود بھی پاک ہے. ٹھیک ہے, فاعل اس میں مفعول. ٹھیک ہے, یعنی پانی جو ہے وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. یطہرو یعنی پانی پاک بھی کرتا ہے اور یطہر وہ خود پاک بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ اصطلاح میں کہتے ہیں طاہر فی نفسہ و مطہر لغیرہ. ٹھیک, فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسہ, پس جب تم دیکھو کہ تمہارے پاس کوئی ایسا پانی ہے اور اس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم کہ یہ نجاست ہے کہ نہیں ہے اس میں, تو فتوضأ منه واشرب, تو اس پانی کو پی بھی سکتے ہو, اس سے وضو بھی کر سکتے ہو. وَإِن وَجَدْتَ فِيهِ مَا يَنْجُسُهُ, لیکن اگر تم نے اس پانی میں کچھ ایسا نظر آ گیا کہ جو اس کو نجس کر دیتا ہے تو اس سے نہ تم وضو کرو اور نہ ہی اس پانی کو پیو. إِلَّا فِي حَالِ الْإِضْطِرَارِ, مگر یہ کہ حالت اضطرار ہو, جان بچانا ہو, تو اس وقت اس کو فَتَشْرَبْ مِنْهُ وَلَا تَتَوَضَّأْ, تو اسے پانی پی سکتے ہو لیکن اس کو وضو نہیں کر سکتے بلکہ اس کی جگہ تیمم کرنا ہے. تو یہ شرط دیکھیے گا, یہ شرط ان المراجع يظن ان جميع الفقهاء المذكورة هي من كلام الامام. ٹھیک ہے, ہاں, مراجع جو ہوتا ہے یعنی جو اس کتاب پہ رجوع کرنا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری کی پوری حدیث امام کی ہے. ٹھیک ہے, والحال ان کلام الامام فقط هو جملة الماء يطهر ولا يطهر, جبکہ امام کا جملہ فقط وہ اوپر والا ہے کہ پانی خود بھی پاک کرنے والا ہے اور خود بھی پاک ہے. والباقی هو من کلام الصدوق, اور بقیہ جو وہاں سے فمتى وجدت, یہ شرح ہے شیخ صدوق, لیکن اس طریقے سے انہوں نے شرح کیا ہے کہ جسے لگتا ہے کہ یہ امام کا ہی کلام ہے یا حدیث واحد ہی ہے. بات واضح. جی جو شرح ہے یہ فتویٰ ہے ان کا. ہاں, مطلب اس کو فتویٰ ہی سمجھ لیجیے آپ, وہ فتویٰ ہی سمجھ لیجیے آپ. لیکن اس کو سمجھایا ہے نا, جیسے یعنی پانی اگر پاک ہے تو امام اس میں کیا بتانا چاہ رہا ہے. پاک ہے مطلب یہ ہے, یہی ہے, خود بھی پاک ہے, پاک کرنے والا بھی. مطلب یہ کہ اگر آپ کو ایسا پانی ملے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں نہیں معلوم آپ کو کہ نجیس ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس سے پانی پی بھی سکتے ہیں, پاک ہے گویا کہ آپ کے لیے. وَيَسْتَنِدُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ التَّالِيَيْنِ. ٹھیک ہے, بعض الفقرات المذکورة في المقدمة حيث قال ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. ہاں, اور اس بات کی طرف جو ہے وہ دو وجہوں سے انہوں نے کیا کیا ہے, سند پیش کی ہے. سب سے پہلا بعض خود شیخ صدوق نے جو مقدمے میں بات کہی ہے, جملات کہیں, اس سے استناد کرتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صدوق نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کتاب لکھ رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد جو ہے کیا ہے, وہ مصنفین والا قصد نہیں ہے. کیا مصنفین میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی موضوع پہ کوئی قلم اٹھاتے ہیں, کچھ لکھنا چاہتے ہیں, تو جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا ہے, جو میٹر ملتا ہے, وہ سب کا سب جمع کر دیتے ہیں, لکھ دیتے ہیں. وہ شیخ کہہ رہے کہ نہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو بھی حدیث ملے گی وہ ہم اس کو لکھ دیں گے, نہیں, بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اسی حدیث کو اس کتاب میں لکھیں گے کہ جس حدیث کے متعلق کیا ہے, ہمیں اس کی وثاقت کا ہمیں علم ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی وثاقت کا ہمیں عقیدہ ہوگا, اور وہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں کیا ہے, صحیح ہوگی. سمجھ رہے ہیں, تاکہ کل چل کے, چونکہ فقی جب فتویٰ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے اپنے مکلف کے لیے, یہی تو کہتا ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے. ٹھیک ہے, اور اس کی ساری ذمہ داری میرے گردن پہ ہے کہ نہیں. شیخ پرانی طریقہ تھا کہ ساری حدیث کو جمع کیا جائے, جیسے ہم نے کہا یہ تو ہمارے مطلب مصنف کا یہی ماننا ہے کہ جو کہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات ہے, تو مطلب وہ صرف جمع کیے انہوں نے. ہاں, انہوں نے جمع کیا ہے. جی, بل ان سے یہ پوچھا بھی نہیں گیا تھا کہ مطلب آپ یہ کیجئے کہ مطلب جو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں جمع ہوں اس میں. سمجھے, حالانکہ دیکھیے, حالانکہ جو بھی وہ ہوتا ہے, مصنف ہوتا ہے, مؤلف ہوتا ہے, اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ ہاں ایسی چیز جمع کرے جو اس کے نزدیک صحیح ہو. تو شیخ کلینی کے نزدیک سمجھیے وہ درست تھی. ہاں, دیکھیے گا یہ جملہ, دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ولم اقصد, یہ کون کہہ رہا ہے, شیخ صدوق کا جملہ ہے مقدمے میں, کہتے ہیں ولم اقصد فیہ قصد المصنفین, میرا مقصد اس میں مصنفین والا مقصد نہیں ہے کہ فی ایراد جمیع ما روا, کہ جو چیز ان تک پہنچے وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں, اس میں ذکر کر دیتے. نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے. بل قصد تو الی ایراد ما افتی بھی, بلکہ میں یہاں پر اسی حدیث کو ذکر کرنے والا ہوں اس کتاب میں کہ جس کے متعلق میں فتویٰ دیتا ہوں.
یعنی یہ کہہ دیں ان کی توضیح ہو گئی. ہاں بالکل, پہلے زمانے میں اس طریقے کی توضیح ہوتی تھی. بالکل. وہ احکم و بے صحت ہی, اور اسی حدیث کو ذکر کروں گا کہ جس کی صحت کا میں حکم لگاتا ہوں, میرے نزدیک وہ صحیح ہے میرے مبنا پہ. وہ اعتقد فیہ انہ حجہ فیما بین و بین ربی, اور وہی اسی حدیث کو ذکر کروں گا کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں میرے عقیدے کے مطابق کیا ہے, وہ حجت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تقدس ذکر ان العبارۃ المذکورہ صریحۃ فی انہ لا یذکر الا الاحادیث الصحیحہ. آپ اس عبارت کو پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ صدوق ملا الفقی میں بس اسی حدیث کو ذکر کریں گے کہ جو حدیث فقط کیا ہو اور ان کے نزدیک صحیح ہو. ومعه فيلزم الاخذ بكل حدیث مذکور فی الفقہ. اور اس بنا پر ہم کیا ہے, اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا الفقی میں جو بھی حدیث ہے وہ سب کی سب حدیث کیا ہے, صحیح ہے. ٹھیک. وَيَرُدُّهُ أَنَّ الصُّدُوقَ وَإِنِ الْتَزَمَ أَلَّا يَذْكُرَ إِلَّا الْخَبَرَ الصَّحِيحَ إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ فِي مُسْلِمٍ مُتَقَدِّمٍ غَيْرُهُ فِي مُسْلِمٍ مُتَأَخِّرٍ. اب اس بات کی رد. چلیے آپ نے کلینی کے متعلق تو بات بہت, کتاب کافی کے متعلق بات کر لی ہے نا, وہاں پہ آپ نے حدیثیں بھی پیش کر دی. شیخ صدوق تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم بس اسی حدیث کو تو ذکر کریں گے کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان میں جس کے متعلق میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے. تو یہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ ملہ الفقی میں جو کچھ ہے کم سے کم وہ سب کے سب صحیح ہے. پھر اس کو بھی ہم رد کریں گے. وہ کیا, اس کا رد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی والی بات آئی ہے کہ اصل میں جب متقدمین علماء جب کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو اس صحیح سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ آج والی صحیح ہے کہ جس کے تمام راوی شیعہ اثنا عشری عدول ہوں؟ ایسا ہے کہ نہیں. متقدمین کی اصطلاح میں صحیح کا مطلب یہ نہیں, بلکہ متقدمین کی اصطلاح میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ ما یجب العمل بہ, وہ کہ جس کے اوپر عمل کرنا واجب شاء. تو ہو سکتا ہے بعض ضعیفی ہو لیکن کیا ہے بعض قرینی کی وجہ سے وہ قابل عمل. ٹھیک. پھر اس کا جملہ وہی آئے گا کہ اگر ہم تک وہ قرینہ پہنچتا ہے تو ہم. ہاں بالکل احسن. ہاں فہو فی مصطلح متأخر عبارہ. ہاں متأخرین کی جو اصطلاح ہے صحیح کی وہ یہ ہے کہ ان عبارت عن الحدیث الذی رواۃہ عدول امامیہ. صحیح کی تعریف متأخرین کی یہی ہے وہ کہ جس کے تمام راوی عادل اور امامیہ ہوں, شیعہ اثنا عشری. بینما فی مصطلح متقدمین عبارہ عن کل حدیث یجب العمل بہ, ہر وہ حدیث جس پر عمل کرنا واجب ہو. ولو لبعض القرائن مختفی بہ, گرچہ وہ بعض قرائن کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. والموجبۃ للاطمینان بحقانیتہ, اور وہ کہ جو موجب اطمینان ہو. ٹھیک ہے, اس کے حق ہونے کا اطمینان انسان کو ہو جائے. حتی ولو فرض فسق و روات و عدم وضع, گرچہ اس کے جو راوی ہیں وہ فاسقی کیوں نہ ہو, مگر اگر اس سے کیا ہے اطمینان ہو جا رہا ہے کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی. کس کے نزدیک؟ متقدمین کے نزدیک. راوی کیا ہے فاسق ہے مگر آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً امام کا کلام ہے, تو متقدمین کے نزدیک حدیث صحیح ہوگی. جبکہ متاخرین میں کہہ رہے کہ نہیں, راوی کا کیا ہونا ضروری ہے؟ شیعہ عدول ہونا ضروری ہے, فاسق ہونا ضروری ہے, فاسق نہیں ہو سکتا. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ مَقْصُودُ الصُّدُوقِ من الخبر صحیح فلا يكون ذکر الخبر فی کتاب مستلزم الحجۃ علیہ. بس اگر شیخ صدوق کا صحیح سے مطلب یہ ہے جیسا کہ انہوں نے اوپر تعریف کی, تو پھر تو ان کا یہ کہنا کہ ہم جو بھی حدیث ذکر کریں گے وہ صحیح ذکر کریں گے, یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں؟ متأخرین جو ہے انہوں نے انشاءاللہ پیٹرن کو نکالا کیونکہ وہ تو اور امام کے قریب تھے, کتابیں جو ان تک پہنچی ہوئی انہیں سے ہوتی ہوئی یہاں تک آئی تھی. ایسے کیوں ہوا متأخرین؟ میں سمجھا نہیں. مطلب جیسے متقدمین کا یہ رہا کہ انہوں نے صحیح کی تعریف یہ رکھی کہ مطلب روایت صحیح ہے, سنی صحیح کیوں ہے, لیکن متأخرین کا یہ ہے کہ شیعہ ہونا ضروری ہے, شیعہ ہونا صحیح کی تعریف. ایسے کیوں رہا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کے مبنا کے مطابق جو کیا ہے ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ جو قابل عمل نہیں ہیں. جیسے آج کے عالم کرینے کو دیکھتے ہیں, کرینہ تو جتنا قریب امام سے ہوگا وہ زیادہ واضح ہوگا. آج تو ہو سکتا ہے کرینہ وہ کسی دوسرے معنی میں چلے جائے. صحیح بات ہو سکتا ہے. صحیح بات. اس لیے بہت سے لوگ نہیں وہ قبول کرتے ہیں. صاحب دیکھیں نا کتنی ہی موارد پہ یہ بات گزری ہے. یہ تو بات کے علماء کی وہ ہے, بات کے علماء کی اجازت نہیں مانتے. کہاں پہنچے؟ وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ مَقْصُودُ الصُّدُوقِ, ہے نا. وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ مَقْصُودُ الصُّدُوقِ مِنْ خَبَرِ الصَّحِيحِ فَلَا يَكُونُ ذِكْرُ الْخَبَرِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ حُجَّةً عَلَيْنَا.
اگر شیخ صدوق کا صحیح سے مطلب یہ ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تو پھر ان کا کہنا کہ وہ حدیث صحیح ہے وہ ہمارے لیے بھی صحیح نہیں ہوگا. اللہ تلک القرائن لو اطلع علیہم تجب لنا الاطمینان. ہو سکتا ہے کہ اگر اس قرینے کے ہم کیا ہوتے، اگر اس قرینے سے ہم واقف ہوتے تو ہمیں موجب اطمینان نہ ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہ درست صحیح ہے کہ بھائی قرینہ تو جو جتنا قریب رہے گا وہ قرینے سے زیادہ واقف ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہنا ہم 1400 سال اگر ہم قرینہ دیکھیں بھی تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے قرینہ نہ ہو. بالکل. هذا مضاف إلى أن للصدوق طريقة خاصة في تصحيح الأحاديث، وهي أن كل حديث صححه شيخه محمد بن حسن الولي فهو صحيح عنده. اس کے بعد دوسری بات یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ متأخرین کی صحت کو کیوں نہیں لیتے، یہ کہ شیخ صدوق کا ایک اور طریقہ ہے کسی حدیث کو صحیح سمجھنے کا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کے ایک شیخ ہیں محمد بن حسن بن ولید، ٹھیک ہے، وہ جس حدیث کو صحیح کہہ دیں شیخ صدوق اس کو صحیح مان لیتے. ہاں ٹھیک ہے. وَكُلُّ حدیث لم يصححه شیخه فلا يكون صحیح عنده. اور ہر وہ حدیث جس کو وہ صحیح نہیں مانتے یہ بھی صحیح نہیں مانتے. حاضر اچھا جیسی کتاب انہوں نے شیخ ماتے 25 سال پہلے لکھی ہے، ہاں تو یہ دوبارہ نظر تو ڈالتے ہوں گے، ڈالیں ان کی اگر ایسا نہیں ہو تو صحیح بات ہے. وقصر رہا بهذه الطریقہ فی بعض الموارد، اور بعض موارد میں اس بات کی اس طریقے کی انہوں نے تصریح بھی کی ہے. ومعه فكيف تكون الشهادة بصحة حدیث کتاب موجب اعتبارها فی حقنا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے بات کہی ہے نا، جب ان کی صحت کا معیار یہ ہے تو پھر ان کی صحت جو ہے ہمارے لیے کس طریقے سے حجت ہو سکتی ہے. بات بات انشاءاللہ. جی دوسری بات جو ہم اس کتاب کے متعلق کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ذکر الصدوق فی مقدمۃ کتاب عبارت اخرى غیر العبارت المتقدمہ وہی وجمیع ما فیہ مستخرج من کتب مشہورۃ علیہا المعول و الیہ المرجع. ٹھیک ہے، کہہ کہ ہم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی چیزوں کو کہ جو ہم نے لی ہیں، اخذ کی ہیں کس سے؟ مشہور کتابوں سے حدیث کی. ٹھیک ہے، ایسی کتابیں کہ جو قابل تعویل ہیں، یعنی قابل بھروسہ ہیں. وہ الیہ مرجع، اور اسی کی طرف جو کیا ہے وہ مرجع ہے، یعنی اسی کی طرف کوئی حدیث وغیرہ ہو تو ہم اس کو طرف پلٹتے ہیں، اسی سے حدیثوں کو لیتے ہیں. تو ہم نے یہ حدیثیں جو کیا ہیں ہر کتاب سے نہیں لی ہیں بلکہ مشہور کتاب سے لی ہے اور قابل اعتماد کتاب سے لی ہے. مثل کتاب حریث بن عبداللہ سجستانی و کتاب عبید اللہ ابن علی الحلبی وغیرہ. شیخ صدوق کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کو نہیں ذکر کرتے. ان حدیث الفقی ما دامت مستخرج من کتب مشہور وعلیہ اعتماد الاصحاب فلا تبقى حاجہ الى وجود طریق صحیح بین صدوق و صاحب الکتاب الذی ينقل عنه الحدیث. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات مطلب وہ شیخ صدوق کی کتاب کے متعلق کہ جب شیخ صدوق خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتابیں مشہور کتابوں سے لی حدیثیں، تو اب اگر وہ سند ذکر نہ بھی کریں تو یہی کافی ہے کہ بھائی جب ان کتابوں کا اعتبار آپ کے نزدیک ہے، آپ عبداللہ ابن سجستانی کتاب کو معتبر مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کہاں مانتے ہیں. تو بس جب اسی کتاب سے لی ہے انہوں نے تو یہ بھی معتبر ہے. کیا ضرورت ہے کہ وہ ذکر سند کریں؟ تو اگر شیخ صدوق ذکر سند نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، فلا تبقى حاجۃ الی وجود طریق صحیح بین الصدوق و صاحب الکتاب. اس کی صاحب کتاب میں اور شیخ صدوق میں کیا ہے کوئی وہ معتبر سند کا ہونا ضروری نہیں ہے جس سے وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، چونکہ جو وہ حدیث مشہور ہے. جیسے ہم کوئی عبارت پڑھیں کہا کہ یہ کفایہ میں ہے، تو اب ہم صاحب کفایہ سے کیسے وہ کفایہ ہم تک پہنچی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہم وہ سند ذکر کریں. کیوں؟ اس سے کہ آج کے زمانے میں کفایہ مشہور ہے، ہر گھر میں ہر لائبریری میں کتاب موجود ہے. تو یہی حال اس طریقے سے شیخ صدوق کا تھا. شیخ صدوق اگر کہہ رہے کہ ہم اس مشہور کتابوں سے لی ہے تو پھر ضرورت نہیں کہ اس کا نام بھی ذکر کرے، سند ذکر کریں کہ کیسے شیخ صدوق اس کتاب تک پہنچے ہیں، چونکہ آج کے زمانے سے جیسے کفایہ ہے. مثلا اجل نحتاج الى طریق صحیح بین صاحب کتاب والامام. ہاں، صاحب کتاب میں اور امام کے درمیان میں جو صحیح سند ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت پڑے گی. یعنی کیا مطلب؟ یہ جو کتاب حریث اور امام کے درمیان میں جو سند ہے اس کو صحیح ہونا ضروری ہے. لیکن حریث کی کتاب بہت مشہور تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے جسے آج کے زمانے میں آسان وقت تقدم شیء هذا الرأي فيما سبق. اس کے طرف جو ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے. ويرده، اس پر اعتراض یہ ہے کہ ان ما ذکر یتم لو على تقدیر افتراض ان كل مبتدا صدوق السند باسمه فقد اخذ الحديث من كتابه وهذا غير صحيح ولم يصرف في كتابه في مقدمه كتابه او في المشيخ الرسالة. ٹھیک ہے کہ یہ جو بات ذکر کی گئی ہے نا، آپ نے جو کہا کہ شیخ صدوق کو اصل سند ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مشہور کتابوں سے لی ہے، کہ یہ بات صحیح ہوتی. ٹھیک ہے، اگر یہ اس وقت ہوتا کہ جب شیخ صدوق جو کیا ہے کسی بھی حدیث کو جو ذکر کر رہے ہیں تو اس کی سند میں اس کتاب کا نام لے لیتے.
ٹھیک ہے. ان کل مبتدا صدوق السند باسم فقط اخذ الحدیث بکتاب. واضح ان شاء اللہ. اگر وہ حدیث میں اس کتاب کا نام لے لیتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ٹھیک ہے یہ اس حدیث کو انہوں نے اس کتاب سے لیا. وہاں کا ثابت, جبکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ کون سی حدیث میں کس کتاب سے لی, کیسے پتہ چلا؟ نہیں, انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. فإنه لم يصرف في مقدمة کتابی او فی المشیخۃ بذلک, نہ انہوں نے کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا ہے اس بات کو, اور نہ ہی جو ہے کیا ہے وہ مشیخے میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس میں تو کہہ رہے ہیں نا ہم نے اس کتاب سے لیا. جی ابھی کتاب کا نام لیا نا کہ ہم نے سارا کچھ اس کتاب سے لیا. یہ رد جو کر رہے ہیں اس بات کا انشاءاللہ. ہاں مطلب یہ کیا, لیکن اس حدیث کو اس طریقے سے نہیں سب ذکر کیا انہوں نے کہ حدیث جب ذکر کرے تو نام لے لیں اس کتاب کا. نہیں, ایسا نہیں کیا کہ یہ حدیث کس کتاب سے لیا. اجل الشیخ طوسی سرہ بذالک فی مقدمۃ مشیخۃ التہذیب دون الصدوق. ہاں یہ بات شیخ طوسی نے کی ہے, سمجھ رہے ہیں. ہاں مشیخۃ تہذیبین میں اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے, جبکہ صدوق نے ایسا نہیں کیا. مما یوقع عدم التزام صدوق بذالک ذکرہ فی المشیخۃ طریقا الی ابراہیم بن سفیان و اسماعیل ابن عیسیٰ و انس ابن محمد و جعفر بن قاسم وغیرہ, والحال عدم وجود کتب لهم بقرینۃ عدم ذکر النجاشی والشیخ لهما فی فہرستہما الموضوع لاستراز اصحاب الکتب. ٹھیک ہے. اور اس بات کی تاکید اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کہ شیخ صدوق نے مشیخہ اپنے سند ذکر کیا, مشائخ کو ذکر کیا ہے ابراہیم بن سفیان اس نام کی طرف. ٹھیک ہے, جبکہ ان لوگوں کی کوئی کتاب مشہور نہیں ملتی ہے. اچھا, کتاب ان کی مشہور نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ کہ شیخ نجاشی نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. اور شیخ نجاشی نے کیا, ہم نے پڑھا تھا, شیخ نجاشی نے ان لوگوں کا ذکر ضرور کیا ہے جن کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب تھی. اور جبکہ شیخ صدوق ان لوگوں سے حدیث تک ذکر لے رہے ہیں جبکہ ان کی کوئی مشہور کتاب نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ انہوں نے بس اسی کتاب سے ذکر کیا ہے کہ جس کی جو مشہور کتاب ہے, جبکہ ایسے لوگوں سے بھی لیا ہے کہ جن کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. بل ان صدوق ذکر طریقا له الى اسماء بنت امیس والحال ان من البعید وجود کتاب اللہ. شیخ صدوق اسماء بنت امیس سے بھی کیا ہے حدیث کو ذکر نقل کرتے ہیں جبکہ ان کی کوئی کتاب نہیں. وہ اکثر من هذا قد يذكر, کوئی دلیل تو ہے نہیں, اگر کتاب نہ ہو تو ہم اسے ذکر نہیں کر سکتے. تو خود انہوں نے ہی کہا نا, شیخ صدوق نے کہا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ مشہور کتابوں سے ذکر کر رہے ہیں. تو یہی کہ ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی آپ کہاں مشہور کتابوں سے, آپ ایسی بھی سند لوگوں سے ذکر کر رہے ہیں جن کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. یہ بات ہے. تو آپ اس معیار پہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ کی تمام حدیثیں ہم لے لیں جو کہ آپ نے مشہور کتابوں سے لی ہیں, چونکہ ہم آپ کتاب میں ایسی حدیثیں بھی دیکھیں جو آپ جن کے پاس کتابیں نہیں ان سے اپنی حدیثیں لکھی ہیں. یہی اعتراض تھا. وہ اکثر من هذا قد يذكر الصدوق من مشيخة طريقا روایت معینہ خاصہ كالرواية التي تنقل مجيء نفر من اليهود الى النبي. اور اس سے ہٹ کر اور بلکہ بعض مشیخہ کو ایسا بھی ذکر کرتے ہیں شیخ کہ جو معین ہے, یعنی خاص روایت ہے, اس کہیں اور ذکر نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہودیوں کا نبی کے پاس آنا اور آ کے ان سے سوال وغیرہ کرنا, اس طرح کی جو روایت نقل کی انہوں نے کہ اس کا کوئی سند جو کیا کہیں اور نہیں ملتی ہے اس حدیث کو, لیکن شیخ صدوق نے اس کو کیا ہے ذکر کیا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ان قلت اذا لم يكن من ابتدأ به الصدوق السند له كتاب فكيف قال جميع ما في مسلم كتب مشهورہ. ہاں اشکال کہ بھائی تو اس کا مطلب آپ شیخ صدوق کو وہ کر رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. شیخ صدوق نے کہا کہ ہم نے اس کتاب میں حدیثوں کو مشہور کتابوں سے لیا ہے. ٹھیک ہے, اور جبکہ اس میں ایسی حدیثیں ہیں کہ جو ایسے لوگوں سے ہے کہ جن کو کتاب ہی نہیں تھی. تو اس کا کیا حل ہے؟ قل تو اس کا جواب ہے کہ لا غزازۃ فی التعبیر المذکور. کہ اس عبارت میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ کہنے میں. ہوتا ہے کہ جب آپ 100 باتیں نقل کر رہے ہیں اور اس میں سے 95 باتیں ایسی ہیں جو مشہور سے لکھ لی ہیں, 5 باتیں نہیں ہیں, تو انسان عام طور سے کہہ جاتا ہے کہ نہیں کہ غالباً جو کیا کتاب مشہور سے لی ہے. یہ بات ہے. فبالامکان ان ابان بن تغلب یبتدئ الصدوق به السند وليس له كتاب وانما اخذ حديثه من كتاب مشيخه محمد بن حسن بن وليد وكتاب شيخه وان كان مشهورا ولكن اقصى ما يستلزم ذلك هو عدم الحاجه الى طريق صحيح بينه وبين كتاب شيخه لا بينه وبين من ابتدأ به السند وهو ابان. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ دیکھیے اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ ایسی کتاب سے لیتے ہیں نا کہ جو کتاب مشہور تھی, جیسے کتابیں جیسے کیا ہے ابان کے متعلق ہے نا, ابان سے انہوں نے حدیث لی ہیں جبکہ ابان
کا ذکر جو کیا ہے، ان کے شیخ تھے محمد بن حسن بن ولید، انہوں نے اس سے کیا ہے ابان سے حدیثوں کو ذکر کیا ہے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ابان جس کی کتاب مشہور ہے اس سے حدیث ذکر کی، نہیں، ہم کیا ہے، ہم محمد بن حسن بن ولید کی کتاب سے لے رہے ہیں جن کی کتاب مشہور ہے. یہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ جس کتاب سے لے رہے ہیں وہ کتاب بہرحال مشہور تھی، اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی جو مطلب اس کتاب میں شاید دیکھیے ثانین میں کہہ رہے ہیں وَأَسَا إِنَّ شُهْرَةَ الْكِتَابِ وَالتَّعْوِيلَ عَلَيْهِ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَاجَةِ إِلَى طَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کتاب کو مشہور ہونا کیا ایسا ہے کہ ضرورت ہی نہیں کہ اس کی اصلا سند کوئی ذکر کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مثلا اگر کہہ رہے کفایہ مشہور ہے تو کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو کفایہ تک صاحب کفایہ تک سند سلسلہ سند نہ پہنچائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہاں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے مشہور ہونا ایک اعتبار ہے، لیکن مشہور کے ساتھ ساتھ کچھ کے پاس تو سند اس کے ہونا ضروری ہے. مستغنی نہیں کر دیتا کہ اصلا سند کو ضرورت ہی نہیں. جی اذ قد تکون للکتاب نسخہ متعددہ فی بعضها زیادہ و نقیصہ و تحریف. اس لیے کہ ٹھیک ہے بہت سی کتاب مشہور ہیں، لیکن کیا ہے اس کے بعض نسخے ایسے ہیں کہ جس میں تحریف کی گئی ہے، جس میں کچھ کمی کچھ میں زیادتی ہو. تو اس کو صحیح ماننے کے لیے تو کوئی ایک سلسلہ مشہور ہونا چاہیے جس کو معیار قرار دیا جا سکے. فإن شہرت کتاب و تعویل علیہ لا یسابق انتفاع الاحتمالات المذکورہ. اس لیے کہ کسی کتاب کا مشہور ہونا ہے نا، اس بات دلیل نہیں ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. فالکافی مثلا فی زمانہ هذا یصدق علیہ نقل کے تو مشہورہ کافی آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں مشہور کتابوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. علیہ المعول ولکن لا یعنی ذلك صحت جمیع نسخه ومعمونیتها من الزیادۃ والنقیصہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کافی میں ہو سب کے سب صحیح ہے، بات واضح انشاءاللہ. ہاں بلکہ ابھی بھی اس میں کیا ہے بہت سے نسخے ایسے ہیں کہ جس میں کچھ کمی و زیادتی مل جائے گی. وہ مع تسلیم بما ذکرنا. یعنی پھر اس میں اشکال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں جو کتابیں اس میں تحریف ہو سکتی ہے، لیکن جو اس وقت انہوں نے لکھا تھا اس ٹائم ہاں یعنی نسخے آج صحیح موجود ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ کتاب کے مشہور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نسخے میں تحریف نہیں ہو سکتی. اس کے بہرحال سند ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے سمجھ میں آ سکے. مجھے نا 11 بجے ایک صاحب سے ملنا ہے، 57 ہو گیا، یہاں روک دیتے ہیں، اگر بیچ میں روک رہے ہیں کل انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. السلام علیکم.